السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم ناظرین کرام، آج ذی القعدہ کی 2 تاریخ حکومت سعودی عرب کی طرف سے یہ خبر ملی ہے کہ اس سال حج کے لیے سعودی عرب میں جو مقیم حضرات ہیں انہی کو حج کی اجازت دی جائے گی اور باہر سے حاجیوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے یہ بہت ہی حکیمانہ اور بہت ہی درست اور صحیح فیصلہ ہے، کیونکہ جس طریقے سے بیماری بڑھ رہی ہے، 180 ممالک میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اور اس وبا کی وجہ سے لوگ جو دھڑلے سے مر رہے ہیں اور جس کے برے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اقتصاد کمزور پڑ چکا ہے، کئی غریب لوگ پریشان ہیں۔ بہت ہی صحیح فیصلہ کیا ہے حکومت سعودی عرب نے، اس وجہ سے کیونکہ اسلام کی جو شریعت ہے، اسلام کا جو نظام ہے، سب سے پہلے انسان کی جان کی حفاظت اور یہ کہ انسان کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس کی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ شریعت کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں حکومت سعودی عرب کا یہ موقف اور یہ فیصلہ بالکل صحیح فیصلہ ہے اور شریعت کا ہی تقاضا ہے کہ ایسے موقعوں پر جہاں جانے سے انسان کے جان خطرے میں پڑ سکتے ہیں اور بیماریاں کئی ممالک میں پوری دنیا میں پھیل سکتی ہیں، جو ہے اس وجہ سے سعودی عرب نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ شریعت کا حکم انسان کی جان کی حفاظت اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ 1 بار 2 بار نہیں بلکہ 40 سے زیادہ مرتبہ حج کو روکا گیا۔ حج کو روکنے کا مطلب یعنی لوگ حج نہیں کر پائے بیماری کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے، یا ایسے ظلم و ستم کی وجہ سے کہ پرانے زمانے میں قرامطہ کے زمانے میں تقریباً 30,000 حاجیوں کو قتل کیا گیا، نعوذ باللہ۔ ایسے حالات پیدا ہوئے تھے جس کی وجہ سے لوگ حج کرنے سے کترانے لگے۔ تو بہرحال یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس فیصلے میں سب سے پہلے یہ کہ حج کو معطل نہیں کیا گیا، حج ہے انشاءاللہ، حج کے ارکان بجا لائے جائیں گے، حاجی لوگ سارے مشاعر مقدسہ جائیں گے، لیکن اس میں اس بات کا خیال کیا گیا کہ بیماری کے روک تھام کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں ان کو اٹھایا جائے، ان کو اختیار کیا جائے، زیادہ تعداد کو نہ دعوت دی جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بعد میں کہیں گے کہ یہ حاجی جو گئے مکے سے بیماریاں لے کر آئے، نعوذ باللہ، اور پوری دنیا میں انہوں نے پھیلایا۔ بہت بڑی حکمت کی بات ہے جو سعودی عرب نے یہ موقف اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے اور جلد از جلد اس وبا کو اس سرزمین سے نکالے اور ساری دنیا کو عافیت عطا فرمائے، آمین ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔